إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. حضرات گرامی، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے. اللہ کا درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین کو مکمل فرما دیا اور اللہ کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین، موحدین و موحدات پر. حضرات گرامی اور ہماری مائیں بہنیں قابل احترام، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آج اس قنوج کی سرزمین پر آ کر کہ یہاں پر کچھ باتیں دین کے متعلق پیش کرنے کی اللہ رب العزت نے توفیق عطا فرمائی. جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا ہے اللہ رب العزت ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اور تمام سامعین اور سامعات پر اللہ رب العزت اپنا خصوصی فضل فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 تلاوت کی ہے، 71. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جہاں پر تذکرہ کیا ہے مومنین کا، ایسے مومنین جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، جن سے اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، اور جو یہ اللہ رب العزت جن چاہتا ہے کہ ایسے مومنین، ایسی صفات کے حاملین مومنین ہوں اور مومنات ہوں. تو اللہ رب العزت نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے تعاون کرنے والے، مدد کرنے والے ہیں. یامرون بالمعروف، یہ لوگ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر عنقریب اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل کرے گا. ان اللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے. یہاں پر یہ جو آیتیں ارشاد فرمائی گئیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دو لوگوں کا خاص طور سے تذکرہ فرمایا، المؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں. یہ دونوں کا اللہ رب العزت نے جب ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ دعوت کے کام میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں ان دونوں کا بھرپور حصہ ہے، یہ دونوں کی ذمہ داریاں ہیں. اب ہم اپنی بات کو 2 اور 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. ہماری بات کا سب سے جو پہلا حصہ ہوگا وہ اس بات پر مشتمل ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا ہے وہ دین کیا ہے. سب سے پہلے اس بات کا جان لینا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا جو سلسلہ جاری فرمایا، پیغمبروں کو جو بستی بستی، قریہ قریہ بھیجا، اور اس کے بعد رسالت کو تمام کر دیا، شریعت کو مکمل کر دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آخر وہ دین کیا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ بہت اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ دین اسلام حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام جو مذہب، جو دین لے کر آئے وہ اسلام ہے. سیدنا نوح لے کر آئے وہ بھی اسلام ہے. سیدنا ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور اسحاق اور موسیٰ اور عیسیٰ اور صالح اور لوط اور ہود علیہ السلام جو بھی دین لے کر آئے ہیں
یہ سب دین اسلام ہے، اور اس دین اسلام کو مکمل کیا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام جو بستیوں میں بھیجے گئے، جو علاقوں میں بھیجے گئے، آخر وہ کون سی دعوت تھی، ان کی بنیادیں کیا ہیں جو دے کر بھیجے گئے؟ یہ بہت اہم بات ہے۔ عام طور سے لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا ہے۔ دعوت کے نام پر لوگوں نے اپنی چیزیں پیش کرنا شروع کیا ہے۔ دعوت کے نام پر بزرگوں کے اقوال پیش کیے گئے، قصے کہانیاں پیش کی گئیں، حکایات پیش کی گئیں، لوگوں کی آراء، لوگوں کے تصورات، لوگوں کے خیالات، لوگوں کے قیاسات، لوگوں کے اجتہادات، لوگوں کے استنباط، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے مسائل، وہ دعوت اور دین کے نام پر پیش کیے گئے، جبکہ یہ انبیاء کے طریقے کے بالکل خلاف ہے۔ انبیاء کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر وحی نازل فرماتا ہے، اور جو وحی نازل فرماتا ہے نبی کو یہ حکم ہوتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، ہم تمہارے اوپر جو اتار رہے ہیں تم اس کو پہنچا دو۔ یہاں پر بڑی سننے والی بات ہے، اے رسول جو ہم تم پر اتار رہے ہیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول ہم تمہارے اوپر جو اتار رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی ہم تمہارے اوپر جو اتار رہے ہیں اس کو تم پہنچا دو لوگوں تک۔ فإن لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تم نے رسالت کا حق نہ ادا کیا، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا لوگوں سے۔ یہ آیتیں اپنی اس ایک آیت کے اندر اللہ نے ایک پورا سمندر بھر دیا ہے۔ ہم اشارے کر کے نکل جائیں گے ان آیتوں پر سے، کیونکہ ہم نے جو موضوع چنا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا پیغمبروں کے اوپر، شیطان مردود نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک بات کہی تھی جب وہ نکالا جا رہا تھا، جب اللہ نے کہا تھا اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے چلا جا، نکل جا، تو شیطان مردود نے جو بات کہی تھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے جو کہا تھا، اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، اے اللہ، اے میرے رب، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا۔ الفاظ دیکھیے آپ، جیسے آپ دیکھتے ہیں کوئی روڈ ہوتی ہے اور آدمی جب کوئی پروٹیسٹ کر رہا ہو، احتجاج کر رہا ہو، تو روڈ کو جام کر دیتا ہے، راستے میں بیٹھ جاتا ہے۔ کہ صاحب پلتھی مارتا سڑک پر بیٹھ گئے، اب ہم کسی کو نکلنے نہیں دیں گے، کوئی ادھر سے نکلے گا نکلنے نہیں دیں گے۔ شیطان مردود نے یہی الفاظ استعمال، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، تیرا جو سیدھا راستہ ہے میں اس راستے پر بیٹھ جاؤں گا، کسی کو اس راستے پر چلنے نہ دوں گا، جو سیدھا راستہ ہے اس پر چلنے نہیں دوں گا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ہے شیطان مردود کے جو الفاظ ہیں، جو اس نے بتایا ہے کہ اے میرے رب میں یہ کروں گا، مجھے طاقت دے دے، مجھے اختیار دے دے، اس نے اللہ سے مانگا ہے کہ مجھے طاقت دیجئے، مجھے اختیار دیجئے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، مجھے طاقت، میری عبادتوں کا صلہ دیجئے مجھے، میں نے جو نمازیں پڑھیں، جو تیرا ذکر کیا ہے، جو تیرا میں نے نام لیا ہے، مجھے اس کا بدلہ چاہیے، اور بدلے میں مجھے کیا چاہیے؟ مجھے اختیار دے دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ لَآتِيَنَّهُمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، دائنی طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر سے، نیچے سے، میں آؤں گا اور آ کر ان کو گمراہ کروں گا، مجھے اس کی طاقت دے۔ اب یہ جو صراط مستقیم ہے، اس کے اوپر شیطان مردود بیٹھ جاتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت غور سے بات سنیے گا، میرے خواتین مستورات، ان سے بھی میری درخواست ہے کہ ہمارے اس نقطے کو آپ بہت غور سے سنیں۔ اللہ نے پیغمبر کے اوپر جو دین نازل فرمایا، پیغمبر نے اس دین کو پہنچا دیا۔ شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ اس دین کو پہنچنے نہ دیا جائے، چنانچہ پیغمبر کی زندگی میں وہ کوشش کرتا رہا
کہ یہ دین لوگوں تک نہ پہنچنے پائے، ورغلایا جائے، بہکایا جائے، وسواس ڈالے جائیں، پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کی جائیں، اور جب یہ دین پہنچا چکے تب یہ کوشش کی جائے کوئی اس دین کو اختیار نہ کرنے پائے، اس دین سے الگ ہٹ کر طریقہ اختیار کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی دین لے کر آئے تھے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جو دین اتارا ہے وہ دین اسلام ہے، جو ہدایت اللہ نے اتاری ہے سیدنا موسیٰ پر بھی اتارا اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی دین نازل فرمایا۔ شیطان مردود نے لوگوں کو اس دین سے کیسے گمراہ کیا، بہت سوچنے والی بات ہے، کیسے گمراہ کر دیا شیطان مردود سے۔ وہ دین جو سیدنا موسیٰ لے کر آئے، وہ دین جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، اس دین کو جب یہ پیغمبر پہنچا چکے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا، اب شیطان مردود نے یہ جو صراط مستقیم رکھا ہوا ہے، جو راہ نجات رکھی ہوئی ہے، جو سچا دین اللہ کا اتارا ہوا نازل کردہ دین رکھا ہوا ہے، شیطان مردود نے قسم کھائی ہے کہ اس پر ہم عمل نہ کرنے دیں گے۔ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ کر یہ رہا ہے کہ اس نے اس دین سے لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کیا، دین کے نام پر دین سے گمراہ کیا۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا، قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دین کے نام پر دین سے کیسے الگ ہو گئے۔ اگر آپ ہماری اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ اہل حدیث کی دعوت کو سمجھ لیں گے، ان کے منہج کو سمجھ لیں گے، ان کی پکار کو سمجھ لیں گے، ہمارے اندر کی تڑپ کو آپ سمجھ لیں گے۔ جو دین اللہ نے اتارا آسمان سے، سیدنا موسیٰ پر نازل کیا، موسیٰ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اب شیطان مردود نے کیسے اس دین سے لوگوں کو دور کیا۔ قرآن پاک نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا، اپنا رب بنا لیا۔ پھر سے سنیے یہ آیت، ان یہود اور نصارہ نے، اہل کتاب نے، یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ اب سنیے ابن ماجہ کی روایت، سیدنا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، پہلے عیسائی تھے، پھر وہ اسلام لے آئے۔ ابھی اسلام لائے ہوئے ان کے چند دن ہوئے تھے کہ قرآن پاک کی یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی کہ اہل کتاب نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک کی ایک آیت ایسی ہے جو میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ اللہ کے رسول، بنی اسرائیل کی ان 2500 سال کی تاریخ کے اندر ہم لوگوں نے کبھی بھی اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، اپنے علماء کو ہم نے رب ہمارا اللہ ہی رہا ہے، تو یہ بات کیسے اس کے اندر کہہ دی گئی اللہ نے کہ علماء کو اپنا رب بنا لیا؟ سوال دیکھیے ان کا۔ قرآن پاک کی آیت، قرآن پاک بالکل صاف طریقے سے کہہ رہا ہے کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء کو اپنا رب بنا لیا۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں اللہ کے رسول، ہم لوگوں نے پوری تاریخ میں، یہود اور نصارہ، ہم لوگوں نے کبھی اپنے علماء کو اپنا رب نہیں بنایا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیس اذا کان اذا احلوا شیئا حللتموه استحللتموه واذا حرموا علیکم شیئا حرمتموه، کیا ایسا نہ ہوا کہ جب تمہارے علماء نے کسی چیز کو حلال قرار دیا تو تم نے حلال مان لیا، انہوں نے حرام کہا تم نے حرام مان لیا، کیا ایسا نہ ہوا؟ قال بلا یا رسول اللہ، اللہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو ہوا، کہا فذالک هو الرب، کہا یہی تو ہے رب بنا لینا۔
اللہ کی اتاری ہوئی شریعت میں کس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی باتیں داخل کر سکے؟ اور اگر آپ نے اپنی باتیں داخل کر دیں، اگر لوگوں کے اقوال، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے خیالات، لوگوں کی اچھی اچھی باتیں، لوگوں کی عمدہ عمدہ نصیحتیں، لوگوں کے وعظ، لوگوں کے ذکر، لوگوں کی کہانیاں، لوگوں کے قصے، وہ سب آپ نے دین کے اندر داخل کر دیے، دین کے نام پر داخل کر دیے، تو یہ تو ملغوبہ تیار ہو گیا۔ دین کہاں رہا؟ سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، سچ بڑھے یا گھٹے تو سچ نہ رہے، اور جھوٹ کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ جو دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، آپ نے اس میں کوئی بات داخل کر دی، پھر وہ پیور کہاں رہا؟ وہ انٹیکٹ کہاں رہا؟ وہ خالص کہاں رہا؟ اس میں تو کچھ چیز آپ نے داخل کر دی۔ اب یہود اور نصارہ نے یہی کام کیا تھا، یبدلون الکلم عن مواضعہ۔ قرآن پاک نے کہا ہے کہ وہ تورات کے آیتوں کو، ان کے حروف کو بدل دیتے تھے۔ دوسری جگہ پر کہا گیا وَيُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ، کلمات کے معنی بدل دیتے تھے، تاویلیں کر لیتے تھے، قصے اور کہانیاں اس میں بنا دیتے تھے، اپنی رائے تورات کے اندر لکھ دیتے تھے، تو وہ تو برباد ہو گئی۔ تورات نہ رہی، انجیل نہ رہی۔ تورات کے سینکڑوں نسخے تیار ہوئے، انجیل کے سینکڑوں نسخے تیار ہوئے، اور آج ان کے علماء بھی یہ بات کہتے ہیں کوئی ایسا نسخہ نہیں ہے جس پر ہم یہ یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ یہی حضرت موسیٰ پر نازل ہوا تھا۔ جو بھی ہیں سب ترجمے ہیں، چینجنگ ہی نہیں، مس چینجنگ ہوئی جس کے۔ اب وہ دین جو اللہ نے نازل فرمایا تھا، جو حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، وہ تو برباد ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اسلام نازل کیا گیا، یہ مکمل اسلام، تکمیل ہو رہی ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ اے نبی آپ کے ذریعے سے اب یہ اسلام اتمام پاتا ہے، مکمل ہوتا ہے، دی کمپلیٹ ریلیجن۔ اب آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ مکمل ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ پیکنگ کرتے ہیں، پیکنگ کے اندر چیز رکھتے ہیں، پھر آپ پیکنگ کرتے ہیں، پھر اس پر ٹیپ چپکا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، یہ سیل بند ہو گئی، اب یہ بالکل اپنے آپ میں سیف ہے، یہ پکڑیے آپ۔ یہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنیے، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، حجۃ الوداع میں قصوہ نام تھا اونٹنی کا، اس اونٹنی کے اوپر آپ کھڑے ہو گئے، آپ کے سامنے مجمع ہے، اور آپ یہ سبق کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو حل قد بلغتکم، کیا میں نے تم تک دین اسلام پہنچا دیا؟ کوئی سوال تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں رہ گئی، نماز کے تعلق سے کوئی سوال تو نہیں، زکوٰۃ کے تعلق سے سوال تو نہیں، حج کے تعلق سے سوال تو نہیں، روزے کے تعلق سے سوال تو نہیں، تمہارے اپنے مسائل کے لحاظ سے کوئی سوال تو نہیں، ہر بات کمپلیٹ ہو چکی ہے، جان چکے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین اسلام نہ صرف یہ کہ پہنچایا، بلکہ آئے اللہ کے رسول آپ نے تو حق ادا کر دیا، کون کرے گا اس طرح سے؟ آپ نے تو اس کا حق ادا کر دیا۔ وہیں پر آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور دیکھا، اور آپ نے کہا اے اللہ تو گواہ رہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے کہا آسمان کی طرف دیکھ کر اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ یہ دین ہم نے دے دیا، پہنچا دیا۔ اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اگر تمہیں ایک بھی بات معلوم ہے تو اسے پہنچا دو۔ عزیزان گرامی، اس حدیث کو جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں الفاظ کو سنیے، فرماتے ہیں کہ میری جانب سے، اے اللہ کے بندو سنو، اب میری جانب سے جو تمہیں بات معلوم ہے اس بات کو تم پہنچا دو، میری جانب سے۔ لوگوں نے اپنی باتیں بیان کرنی شروع کی، اپنی حکایات بیان کرنی شروع کی، اپنے تصورات بیان کرنے شروع کیے، اپنے اجتہادات بیان کرنے شروع کیے، اپنے فتاوے بیان کرنے شروع کیے، اپنی علمی ذہنی فکری کاوشیں پیش کرنی شروع کر دیں۔ دین اسلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے قرآن پاک کی شکل میں اور صحیح احادیث نبویہ کی شکل میں، وہ ہے دین، وہی ہے شریعت۔ مگر لوگوں نے اپنی باتیں اس میں داخل کرنے کی کوشش کی، جبکہ اللہ نے فرما دیا کہ اس دین کو یہ ہم نے محفوظ کر دیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس دین کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کرنے والے ہیں۔
الحمدللہ ثم الحمدللہ، دین اسلام محفوظ ہے، مکمل محفوظ ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا صاحب کہاں محفوظ ہے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ سنو، محفوظ ہے وہ کتب خانوں میں محفوظ ہے، کتابوں کی الماریوں میں محفوظ ہے، الماریوں میں بند ہے، وہ محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا ہوا قرآن پاک ایک ایک حرف کے ساتھ، ایک ایک نقطوں کے ساتھ، طرز ادا کے ساتھ محفوظ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھا، مجریہا کے ساتھ وہ موجود ہے، کوئی مجریہا نہیں کہہ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الرحمن الرحیم، رحمان کو کھینچ کر پڑھا، رحیم کو کھینچ کر پڑھا۔ الحمدللہ آج اسی شکل میں، اسی طرح سے، اسی طرز ادا کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیثیں موجود ہیں بخاری میں، مسلم میں اور دیگر احادیث میں، صحیح حدیث کا پورا ذخیرہ، ضعیف حدیث کا پورا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ حدیثیں دیکھ لیجئے، یہ حدیثوں کی سند ہے جو سورج کی طرح چمک رہی ہے، یہ صحیح حدیثیں، یہ ایک طرف ہیں۔ یہ حدیثیں وہ ہیں جن کے راوی کمزور ہیں، جن کے راوی ضعیف ہیں، جن کے راوی منکر ہیں، جن کے راوی سیء الحفظ ہیں، جن کے راوی لید الحدیث ہیں، جن کے راوی بھول جایا کرتے تھے، جن کے راوی حدیثوں کو غلط ملت کر دیا کرتے تھے، وہ راوی، یہ ضعیف روایتیں ہیں، وہ ایک طرف ہیں۔ صحیح حدیثوں جن ضعیف روایتوں کی تعداد ہوتی ہے، ان ضعیف روایتوں کو ہم نے پک کر کے صحیح کے ساتھ میں نقی کر دیا کہ صحیح حدیث اس کی تائید کر رہی تھی، یہ بھی صحیح ہو گئی۔ لیکن جو ضعیف حدیثیں اپنے آپ میں ضعیف ہیں، کوئی صحیح حدیث ان کی تائید کرنے والی نہیں ہے، تو پھر ہم نے ان کو ضعف کی بنیاد پر چھوڑ دیا۔ کون کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا انتظام ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے دین اسلام کو محفوظ کر دیا، قرآن پاک کی شکل میں، حدیث رسول کی شکل میں محفوظ ہے وہ۔ اب پڑھنے والے نہ پڑھیں، مطالعہ کرنے والے دنیا بھر کی موٹی موٹی کتابوں کا، ناولوں کا مطالعہ کرتے رہیں، اخباروں کا مطالعہ کرتے رہیں، کہانیوں قصوں کی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، ملفوظات کا مطالعہ کرتے رہیں، یہ بڑے بزرگ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں مطالعہ کرتے رہیں، اور حدیث رسول اسی طرح سے رکھی رہیں، تو اس میں کوئی کیا کرے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے انا ہدیناہ النجدین اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، تم اس راستے کو اختیار کرنے کے لیے آزاد ہو، تمہارا جو جی چاہے عمل کرو، تمہارا جو جی چاہے کرو، تم قرآن پاک کی تفسیر پڑھو یا تم حدیث رسول پڑھو، اور تمہارا جی چاہے تم ناولیں پڑھو، تم قصے پڑھو، تم کہانیاں پڑھو، تم لوگوں کی حکایتیں پڑھو، تم کو بزرگوں کے قصے سننے میں مزہ آتا ہے تم ان قصوں کو پڑھو، تم کو من گھڑنت روایتیں پڑھنے میں مزہ آتا ہے من گھڑنت روایتیں پڑھو۔ یہ مت کہنا کہ روایتیں تو من گھڑنت تھی، ہم کیا کرتے، صحیح روایتیں ایک طرف تھیں اور ضعیف روایتیں ایک طرف تھیں، من گھڑنت اور فیک روایتیں وہ ایک طرف تھی، اور صحیح اور پروٹیکٹڈ روایتیں وہ ایک طرف تھی۔ آپ جب بھی چیک کرنا چاہتے فوراً چیک کر سکتے اس کے پورے راویوں کا، 5 لاکھ لوگوں کا ترجمہ کا مطلب ہے ان کی بایوگرافی موجود ہے جو راویان حدیث ہے۔ عیسائی مستشرق اور اورینٹلسٹ ڈاکٹر اسپرنگر، اس نے اسپرٹ آف اسلام لکھی، اس نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے دنیا کی کسی قوم نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو محفوظ نہیں کیا جیسے مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی باتوں کو محفوظ کیا، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ سورہ اعراف کی آیت آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اے ایمان والو تم پیروی کرو تم پر جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو تم پیروی کرو تمہارے رب کی طرف سے جو تمہارے اوپر اتارا جا رہا ہے۔ محترم حضرات بالکل صحیح بتائیے گا، یہ بات مکمل ہو گئی کہ نہیں؟ بات مکمل ہو گئی نا؟ اے ایمان والو تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے تم اس کی پیروی کرو، بات مکمل ہو گئی۔ لیکن نہیں، اللہ جل جلالہ جل شانہ وہ فرماتا ہے نہیں، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ اولیاء کیا ہیں؟ جن کو تم بزرگ سمجھ رہے ہو، جن کو تم کہتے ہو کہ یہ بڑے قابل احترام ہیں، لائق تعظیم ہیں، ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا رسول کی جگہ بھی کوئی لے سکتا ہے؟ وہ تو نہیں لے سکتا نا۔
تو پھر آئے مومنو تم یہ بتاؤ کہ جب تمہارے سامنے قول رسول آ جائے اور ایک طرف تمہارے امام کا قول آ جائے، تمہارے مولانا کا قول آ جائے، تمہارے کسی بڑے کا قول آ جائے، اس وقت یہ بتا دے گا کہ تم صحیح معنوں میں مومن ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے بطور امتحان کے، بطور آزمائش کے حدیث رسول رکھ دی ہے۔ تم اس حدیث رسول کو اختیار کرتے ہو یا دوسروں کے اقوال کو اختیار کرتے ہو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے یہ، تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون۔ یہی بات تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ہر بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی، یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اتنی واضح ہے، اتنی اچھی بات، بالکل 2-2-4 کی طرح بات اللہ رب العزت نے پیش کر دی ہے۔ ایک اور بات سن لیجیے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، یہ ایک آیت ہے صرف چھوٹی سی، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سورہ نور کی آیت ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم محمد مصطفیٰ کی پیروی کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آ کر یہ پیش کرتے ہیں کہ ہدایت کا راستہ تو ہمارے پاس ہے، ہدایت کا راستہ تو ہمارے پاس ہے، ہدایت کا راستہ تو ہمارے پاس ہے۔ جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں اپنے مسلح پر کھڑے ہو کر سب یہی کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما دے، صراط مستقیم عطا فرما دے۔ سب یہی کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کہاں ہے؟ شیعہ حضرات بھی یہی کہتے ہیں، بریلوی حضرات بھی یہی کہتے ہیں، قادیانی بھی یہی کہتے ہیں، اگرچہ ہم ان کو مسلمان بالکل نہیں مانتے۔ دیگر جو بھی مسلمانوں کے اندر جو فرقے ہوئے ہیں، معتزلہ ہیں، جامعہ ہیں، مرجیہ ہیں، بازیہ ہیں، خرافی ہیں، بہت سارے، سب جتنے فرقے ہوئے مسلمان سب مسلح پر کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں صراط مستقیم عطا فرما۔ بالکل ان کی صورتحال ایسے ہی ہے جیسے یہودی جب اپنے سیناگوگ میں جاتے ہیں عبادت کرنے کے لیے تو تورات کی آیتیں پڑھتے ہیں، پھر کتاب تاریخ اور کتاب پیدائش پڑھی جاتی ہے، پھر زبور کے نغمات گنگنائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہی اپنے سیناگوگ سے باہر نکلتے ہیں پھر تلمود سامنے آ جاتی ہے جو 18 جلدوں میں۔ تلمود کیا ہے؟ علماء کے اقوال کا مجموعہ۔ زندگی اس پر گزاری جائے گی، فتوے ان کے چلیں گے۔ صاحب ابھی تو آپ مسلح پر کھڑے ہو کر تورات پڑھ رہے تھے، تورات کے اوپر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، تورات پر عمل نہیں ہوگا، عمل تلمود کے اوپر ہوگا۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب لوگ مسنات پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کہا مسنات کیا؟ صحابہ کرام پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مسنات کیا مطلب؟ فرمایا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے علاوہ دوسری کتاب، اس کو لوگ پڑھنا شروع کرتے ہیں، بالکل یہودیوں جیسا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں۔ یہ پوزیشن اس دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہیں اور آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ صراط مستقیم آپ کے سامنے کلیئر کٹ بتا دیا گیا، یہ پکڑو، یہ ہے صراط مستقیم۔ جدھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہی صراط مستقیم ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ہو جائیں گے، کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں گے تو وہ طریقہ پھر صراط مستقیم نہیں ہوگا۔ جیسے کمپاس ہوتا ہے، وہ آپ کو بتاتا، اس کی سوئی آپ کو بتاتی رہتی ہے کہ یہ رخ ہے۔ آپ دیکھیں جو ایروپلین چلتا ہے وہ کمپاس کے اوپر چلتا ہے، جو شپس چلتے ہیں وہ کمپاس کے اوپر چلتے ہیں۔ ذرا سی بھی اگر آدمی اس سوئی کے بجائے کہے ایسے نہیں، ہم ذرا سا ایک سوٹ کے برابر کہے کہ نہیں ہم ادھر چلیں گے، آپ یقین کریں کہ بہت فرق ہو جائے گا۔ بجائے آدمی مغرب میں جانے کے وہ جنوب کی طرف نکل پڑے گا یا شمال کی طرف چل پڑے گا۔ یہ تھوڑا سا فرق اس کو بہت دور تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب بھی یہ امت اپنے رسول سے ذرا سی الگ ہوتی ہے بہت دور تک جا پا، وہ پھر رکتی نہیں ہے، وہ راستہ بالکل الگ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
زمین پر ایک لکیر کھینچی اور کہا یہ ہے میرا راستہ، اور اس کے دائیں بائیں لکیریں کھینچی اور کہا یہ ہے شیاطین کا راستہ۔ حضرت حذیفہ کی روایت بخاری اور مسلم کے اندر آپ نے فرمایا کہ جب قیامت کے قریب کا دن ہوگا تو ایسا قیامت کے قرب قیامت جو زمانہ ہوگا اس کے اندر ایسے دعات علی ابواب جہنم، ایسے داعی، ایسے مبلغ، ایسے مولانا لوگ کھڑے ہوں گے جو تم کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ من اجابہم قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ روایت میں الفاظ، اسی روایت کے اندر جو بخاری مسلم کی روایت ہم نے کتاب الفتن کی آپ کے سامنے پیش کی، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے، یستنون بغیر سنتی یہتدون بغیر ہدایا، جو میری سنت کے علاوہ دوسرا طریقہ اختیار کریں گے، میری ہدایت کے علاوہ دوسرا طریقہ، دوسری ہدایت اختیار کریں گے۔ تمہاری ہدایت کے لیے تو اللہ کے رسول اتارے گئے ہیں، مگر تم نے اپنے قبلے بدل لیے، اپنے امام بدل لیے، اپنے قائد بدل لیے، اپنے فتوے بدل لیے، اپنے لوگ بدل لیے، اپنے دین بدل لیا۔ یہ دین بدل گیا۔ وہ دین جو اللہ نے اتارا تھا وہ دین کیا تھا؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تابعداری کرے گا، وہ ہدایت پر ہوگا۔ باقی کوئی ڈگڈگی بجانے والا، اپنی طرف بلانے والا، اچھے اچھے کہانی اور قصے اور رونے اور گانے کی باتیں سنانے والا، کوئی ہدایت پر نہیں۔ ہدایت پر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے والا ہے، بس بات ختم۔ حضرات گرامی، میری گفتگو کا یہ ایک حصہ تھا جو مکمل ہوا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین وہ ہے جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں پیش کیا گیا۔ میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پیروی کرو تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی، جن سے تم محبت کرتے ہو، ان کی پیروی مت کرو، مگر تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یہ ہماری ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب ہم دوسری بات کرنا چاہیں گے حضرات خواتین سے، اور ہم یہ عرض کریں گے کہ دین کا جہاں تک تعلق ہے، ہمارے الحمدللہ جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ دین اللہ رب العزت کا انعام ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحیح دین لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ جو قوم آپ کے سامنے ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم اسماعیل کے دین پر ہیں، ہم اسی دین پر چل رہے ہیں۔ نصارہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ کے دین پر ہیں، اور یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ کے دین پر ہیں، اور قریش کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، مکہ کے کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل کے دین پر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ نہیں، ان میں سے کوئی دین پر نہیں ہے، ان لوگوں نے اپنے دین کو تبدیل کر دیا ہے۔ بعد اذ جاءہم البینات، جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی تھی، ہم نے واضح نشانیاں بھیج دی تھی، مگر ان لوگوں نے دین کو تبدیل کر دیا۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینات، اہل کتاب نے اور لوگوں نے جو اپنے دین کو تبدیل کر دیا، بینہ آ چکا تھا، دین موجود تھا، تب تبدیل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی یہودی ہو یا کوئی نصرانی ہو یا کوئی بھی روئے زمین پر کوئی بھی جو میرے اوپر ایمان نہ لائے، الا کان من اصحاب النار، وہ جہنم میں سے ہوگا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل کی، اور یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی تمام پیغمبروں کی سچی دعوت یہ ہے، تم لوگوں نے اپنی دعوت کو بگاڑ لیا ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے مانگ رہے ہو، تم یہودیوں حضرت موسیٰ کو پکارتے ہو اپنی پریشانیوں میں، تم حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہو اپنی پریشانیوں میں، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے سارا اختیار عیسیٰ علیہ السلام کو دے رکھا ہے اور ان کو مختار کل بنا رکھا ہے، اب وہی عالم الغیب ہیں، وہی مختار کل ہیں، اس دنیا کے چلانے والے وہی ہیں۔ اے کفار مکہ، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ لات، عزا، ہبل، منات، یہ سب ان کو تم پکارتے ہو اپنی مصیبتوں میں اور ان کی دعائیاں دیتے ہو، ان سے فریادیں کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، ما لکم من الہ غیرہ، اس ایک اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو حقیقی سچا واقعتاً جو تمہارا معبود ہے وہ صرف ایک اللہ ہے، اور اس ایک اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو توحید کی طرف اور اپنے اوپر ایمان لانے کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ دو پلرز ہیں، دو بنیادیں ہیں جو دعوت کی بنیاد ہیں، جو تبلیغ کی بنیاد ہیں۔ اللہ کی توحید کی دعوت، نبی کی رسالت کی دعوت، یہ دو ہیں جو بنیادیں ہیں جن کو باقاعدہ کلمہ کہا جاتا ہے۔ اور جب آدمی کو ایمان لاتا تھا تو یہی پڑھ کر ایمان لاتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو دعوت کی بنیادیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعوت پیش کی، آپ کے اوپر ایمان لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ کون لوگ ہیں جو آپ کے اوپر ایمان لائے؟ اور جب ایمان لائے تو یہ ایمان لانا نہیں تھا، یہ دنیا سے ٹکرا جانا تھا۔ جلا کے مشعلے جہاں ہم جنوں صفات چلے، جو گھر کو آگ لگائے ہمارے ساتھ چلے، یہ اعلان تھا۔ بہت آسان نہیں تھا یہ راہ چلنا، کانٹوں بھری راہ تھی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سردار کے پوتے ہیں، وہ آپ کے چچا سردار ہیں ابو طالب بھی، آپ کے دادا عبد المطلب بھی، سردار کے گھرانے کا یہ شخص اگر دعوی نبوت نہ ہوتا تو سردار ہوتے۔ اور آج ان کا یہ عالم ہو گیا کہ جب اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کوئی آپ کے سر کے اوپر کوڑا پھینک رہا ہے۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، جن کی عمر اس وقت 5 سال کی تھی، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا گیا۔ جب آپ گھر میں آئے، گرد سے اٹے ہوئے، طویل آپ کے بال تھے، وہ پانی ڈالتی جا رہی تھی، آپ کے سر کو دھلا رہی تھی اور رو رہی تھی، اور کہتے ہائے میرے ابا جان کو کس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے۔ یہی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں پہنچے۔ خانہ کعبہ جو پرامن جگہ ہے، جہاں پر کوئی کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، جہاں کی گھاس نہیں اکھاڑی جاتی ہے، جہاں کے جانوروں کو نہیں مارا جاتا ہے، جہاں پر چیونٹیوں کو بھی نہیں مارا جاتا ہے، جہاں جوئے کو بھی نہیں مارا جاتا ہے، اس جگہ کی بات ہے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے ہیں اور دین اسلام کو پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور لوگ غصے میں طیش میں آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آڑے آ جاتے ہیں، اور جب وہ آگے آ جاتے ہیں تو لوگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیٹتے ہیں۔ یہ ایک بار کا نہیں، کئی بار کا واقعہ۔ اور وہ عتبہ لعین کا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے، وہ کہتا ہے کاش کوئی جاتا فلاں جگہ پر اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھڑی لے آتا اور ان کے اوپر لا کر ڈال دیتا۔ ایک بدبخت اٹھتا ہے اور وہ اونٹ کی غلاظت بھری ہوئی وہ اوجھڑی وہ لے کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے ہوئے ہیں، آپ کا مزاج بہت پاکیزہ تھا، انتہائی۔ آپ سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کے اوپر لا کر وہ رکھ دیتا ہے۔ اس قدر بوجھ اس کے اندر کہ آپ اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں، رونے لگتی ہیں۔ اب وہ 5 سال کی بچی اس کو ڈھکیلنے کہاں گر رہا ہے، وہ رونے لگتی ہے، زور زور سے روتی ہے، یہاں تک کہ چند صحابہ آتے ہیں اور اس کو اتار کر پھینکتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت کہا تھا کہ اے لوگو، تم میرے ابا جان کو قتل کر دو گے کیا، مار دو گے؟ 5 سال کی بچی۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر کربناک مرحلہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں، بہت سپورٹ کیا انہوں نے، بہت مدد کی انہوں نے، یہاں تک کہ نبوت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے رہتے تھے، ان کے ساتھ دینے کو، ان کے سپورٹ کرنے کو وہ یاد کرتے رہتے تھے کہ کس قدر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں۔ اور واقعتاً سچی بات یہ ہے کہ اسلام کی جو یہ دعوت پھیلی ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، صحابہ کرام اور صحابیات،
ان دونوں کا بڑا رول رہا ہے اس دعوت کو آگے بڑھانے میں۔ جس طرح صحابہ کرام نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، اسی طرح سے ہماری صحابیات نے تکلیفیں برداشت کی۔ اسلام کے اندر سب سے پہلی شہید حضرت یاسر کی والدہ، عمار ابن یاسر کی والدہ اور یاسر کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے نیزہ مارا گیا اور اس پر وہ شہید، ان کے شوہر کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عمار اس وقت چھوٹے تھے، وہ چھپ گئے تھے، وہ بچ گئے، لیکن اپنی آنکھوں سے انہوں نے اپنے والدین کو شہید ہوتے ہوئے اسلام کی راہ میں دیکھا ہے۔ اسلام کے لیے برابر کی قربانیاں ہیں، عورتوں کے بھی اور مردوں کے بھی۔ عزیزان محترم، یہ دین، اس کی ذمہ داری، اس کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری سپرد کی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری سپرد کی، وہ یہ ہے کہ اس دین کو ہم آگے بڑھائیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو، تم کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ اپنی اس پوزیشن کو پہچانو۔ ہم اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہیں کہ کھائیں پئیں اور مر جائیں، جانوروں کی جیسی زندگی گزاریں۔ ہم آئے ہیں کہ ہم کچھ کام کر کے جائیں، ہم اللہ رب العزت کی رضا حاصل کر کے جائیں، ہم اس دنیا سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ لے کے جائیں جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ہے۔ ادخلی فی جنتی وادخلی فی عبادی، میرے عبادوں میں داخل ہو جاؤ، نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، صالحین میں داخل ہو جاؤ۔ یہ سرٹیفکیٹ جس وقت ہماری موت آئے فرشتے بشارت دے رہے ہوں کہ چلو اس اللہ کی طرف جس نے تمہیں بلایا ہے، تمہاری زندگی پر تمہارا وقت پورا ہو گیا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اٹھ، چل، بہت تو نے تکلیفیں برداشت کر لی، بہت تو نے لوگوں کے تانے سہ لیے، لوگوں کی اذیتیں برداشت کر لی، لوگوں کی کھری کھوٹیاں سن لی، لوگوں کا بائیکاٹ تو نے سہ لیا۔ اس بیمار جسم کو چھوڑ دو اور چلو اللہ کی طرف۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اپنا انعام حاصل کرو۔ یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی۔ ہم درخواست کریں گے اپنی تمام خواتین سے اور آپ حضرات سے بھی کہ اپنے آپ کو اس دعوت کے کام میں لگائیں۔ یہ ہماری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جیسے برف پگھلتی ہے ویسے پگھلتی جا رہی ہے۔ اس سچے دین کی طرف بلانا، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، کفر سے آگاہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ چند رشتوں کے کھلونے ہیں جو ہم کھیلتے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں کون یہاں کس کا ہے۔ ہر آدمی اپنے اعمال کی گٹھری اٹھائے چلے گا، جیسے ہی آپ کا انتقال ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا۔ عہدہ، منصب، نام، نمود، شہرت، پیسہ جمع کر کے رکھنا سب ختم ہو جائے گا۔ آپ کے دوست، آپ کے احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی بیوی، اگر آپ بیوی ہیں تو آپ کا شوہر، ماں باپ، بھائی بہن، سب چھوٹ جائیں گے، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا۔ ہاں، اس زندگی میں آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں وہ نیک اعمال آپ کے ساتھ جائیں گے۔ صحابہ کرام کی وہ مقدس جماعت کس قدر اہمیت کی حامل ہے، اور صحابیات کی وہ جماعت جہاں پر میدان جنگ میں ہماری خواتین شامل ہو رہی ہیں۔ چند نام آپ کے سامنے ہم گناتے ہیں جو میدان جنگ میں شامل ہیں، جہاں پر سر کٹ رہے ہیں، دھڑ سے گر رہے ہیں، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں، جہاں پر تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، جہاں پر جنگ ہو رہی ہے، وہاں پر شامل ہیں ہماری محترم صحابیات۔ اللہ ان پر اپنے رضا نازل فرمائے۔ حضرت ام عطیہ، ام رفیدہ، ربیہ بنت معوذ، ام سلیم، صفیہ اور ام عمارہ، اور ازواج مطہرات میں بھی بہت ساری ازواج شامل ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ، آپ کی بیٹی، یہ سب شامل ہیں۔ یہ صحابیات وہ ہیں جو میدان جنگ میں شامل ہیں۔ حضرت صفیہ وہ ہیں جن کو مرہم پٹی کے اوپر عبور حاصل ہے، مہارت حاصل ہے۔ میدان جنگ میں جو زخمی ہوتے ہیں ان کی مرہم پٹی کے لیے باقاعدہ خیمہ لگایا جاتا ہے، عورتیں ان کو اٹھا کر لے کر آ رہی ہیں،
اور وہ حضرت صفیہ ان کا علاج کر رہی ہیں، ان کے زخموں کو بھر رہی ہیں، جو اس زمانے کی ٹیکنیک تھی، جو اس زمانے کا طریقہ تھا. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر شہسوار حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت جب غزوہ خندق کا موقع تھا اور مسلمانوں کو گھیر لیا تھا کفار مکہ نے، 3000 کا لشکر سامنے آ گیا تھا، سارے مسلمان خندق کے پاس، شہر میں عورتیں اکیلے تھیں. مدینے کے اندر جو منافق ہیں ان لوگوں نے سوچا موقع اچھا ہے، عورتوں کے صف میں جاتے ہیں اور وہاں پر آگ لگا دیتے ہیں خیموں میں. وہ آگے بڑھتی ہیں، حسان ابن ثابت وہاں پہرے داری کے اوپر ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ 2 لوگ داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے سمجھا کوئی عورتوں سے ملنے جو آتے ہیں ان کے محرم ہوں گے، ان کے رشتہ دار ہوں گے. حضرت صفیہ تاڑ گئیں، وہ باہر نکل کر آئی فوراً اور کہا کون تم لوگ، کہاں اندر گھسے چلے آ رہے ہو. یہ سن کر وہ آگے کی طرف بھاگے. حضرت صفیہ نے آواز لگائی کہ حسان پکڑو ان دونوں کو، یہ کہاں اندر جا رہے ہیں. حضرت حسان کہتے ہیں کہاں ہے. جب تک وہ دیکھتے ہیں حضرت صفیہ نے خیمے کی تناب اکھاڑی، تناب جس کے اوپر خیمہ لگایا تو کھوٹا جسے کہتے ہیں، تناب اکھاڑی اور دوڑی اس کے پیچھے اور دونوں کے سر کے اوپر وار کیا ہے کھینچ کر اور دونوں کو وہیں پر قتل کیا. کہتے صفیہ کی داستان. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عورتوں کا بہت بڑا رول ہے. میں درخواست کرنا چاہتا ہوں تمام خواتین سے اور تمام مردوں سے بھی خاص طور سے کہ دعوت دین کو اپنا مقصد بنائیں. یہ چند روز کی جو دنیا ہے اس دنیا میں کھو نہ جائیں، اس دنیا کی زیب اور زینت میں محو ہو کر اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تھا کہ دعوت کو دینے کے لیے 3 باتیں بہت ضروری ہیں. نمبر 1 علم حاصل کرنا، نمبر 2 نرمی اور نمبر 3 صبر. نمبر 1 علم حاصل کرنا، نمبر 2 نرمی، سختی نہ ہو لہجے میں، اور نمبر 3 صبر کرنا، یعنی جمے رہنا، مایوس نہ ہو جانا، گھبرا نہ جانا، غصے میں نہ آ جانا، غضبناک نہ ہو جانا کہ ہم تو دعوت دے رہے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بات کی پہلے اچھی طرح سے وضاحت کر دیں ہم. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک پورا باب باندھا ہے اس کے اوپر، العلم قبل القول والعمل. تم جو بولنے جا رہے ہو یا جو عمل کرنے جا رہے ہو پہلے اس کا علم حاصل کرو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں قل ھذہ سبیلی، اے نبی آپ یہ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، ای علی علم، یعنی علم کے ساتھ، انا، میں، ومن اتبعنی، اور جو بھی میری اتباع کرنے والے. قیامت تک جو نبی کے پیروکار ہوں گے وہ پہلے علم حاصل کریں گے اور بغیر علم کے دعوت نہیں دیں گے. آپ کو جو بھی دعوت دینی ہے یاد رکھیے جو بخاری شریف کی روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے جو تمہیں بات پہنچی ہے وہ پہنچاؤ. میں اپنی خواتین سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے علم حاصل کریں، قرآن پاک کو پڑھیں اور حدیثوں کو پڑھیں اور اس کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچائیں. میں نے 5 محاذ بنائے ہیں، آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں کہ خواتین دعوت کا کام کیسے کریں، کون سے وہ فرنٹس ہیں جہاں پر ان کو وہ کام کرنے چاہیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو خواتین ہیں سب سے پہلے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کریں اور عمل سے آراستہ کریں. پہلے اپنے آپ کو، ہر نصیحت سب سے پہلے اپنے لیے ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے علم حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. پھر ہماری ذمہ داری جو ہے سب سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت، تعلیم، دین کی اصلاح کی، ان کی فکر، یہ بہت زیادہ ضروری. بچہ اپنی ماں سے بہت مانوس ہوتا ہے. عورت کی گود بچے کا پہلا اسکول یا پہلا مدرسہ ہے. بچہ کاپی کرتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے وہی وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ 10 سال تک بچہ تقریباً وہی کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اس کے ماں باپ ایک بچے کی نگاہ میں آئیڈیل ہوتے ہیں.
وہ اپنے باپ کو جیسا دیکھتا ہے، اپنی ماں کو جیسا دیکھتا ہے، ویسا ہی کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا گھر کا ماحول اچھا بنائیں، خود نماز پڑھنے والی ہوں، والیاں ہوں، اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہوں، اللہ رب العزت کا ذکر کرنے والے ہوں، دعوت و تبلیغ کی تقاریر کو جو مستند علماء کرام ہیں ان کی تقاریر کو آپ سننے والے ہوں، جو قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کرنے والے ہوں ان کی تقریر کو آپ سننے والے ہوں، اور گھر کا مزاج بنائیں، گھر کا ماحول بنائیں، اور بچے کی تربیت کی پوری فکر کریں، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں اور پھر اس کے فکر کرتے ہیں کہ اس کو پانی کتنا، ایک کیلکولیٹڈ پانی دیا جائے گا، یہ نہیں جتنا چاہا پانی بھر دیا، اس کو دھوپ دی جائے گی، ایسا نہیں کہ وہ سائے میں ہے پودا پروان نہیں چڑھے گا۔ اسی طریقے سے بچے کے اوپر فکر کرنی ہوگی کہ اس کو دین کی بات، عقیدے کی بات، توحید کی بات، رسالت کی بات، آخرت کی بات، نماز کی بات کیسے بتائی جائے اور کتنی بتائی جائے اور کس طرح سے بتائی جائے۔ دوسری چیز، اپنے شوہر کی فکری اور اخلاقی اصلاح، یہ بڑا اہم مدعا ہے۔ بسا اوقات خواتین ہماری بڑی نیک ہوتی ہیں، متقیہ پرہیزگار ہوتی ہیں، اور شوہر انتہائی نالائق ہوتے ہیں، دین سے بالکل دور ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کیا جائے گا؟ ایسے موقع پر آپ دیکھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والدہ ہیں، حضرت ابو طلحہ نے، جبکہ مشرک تھے، وہ کافر تھے، ان کو نکاح کا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم آپ سے شادی تو کرنا چاہتے ہیں لیکن تم مشرک ہو، ہمارا تمہارے ذہن کا کوئی میل نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ اور طبقات الکبریٰ میں تو باقاعدہ انہوں نے ان کی نصیحت ذکر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم جس بت کی پوجا کرتے ہو وہ تو فلاں بڑھائی بناتا ہے، تم وہاں سے بت بنوا کر لے کر آتے ہو، یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت، پھر ان کے آگے سجدہ کرتے ہو، ان سے مانگتے ہو، ان سے ڈرتے ہو، ان کا طواف کرتے ہو، ان کے آگے کھانا رکھتے ہو۔ یہ کہا کہ عقل بندی کی بات ہے۔ حضرت ام سلیم یہ نصیحت کر رہی تھیں اور ابو طلحہ کے دل پر وہ اثر ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ان پر اثر ہوتا گیا۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بار کی نصیحت تو ہے نہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہیں گے۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ اگر تم یہ اسلام قبول کر رہے ہو تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تم نے اسلام قبول کیا، میں تم سے نکاح کرتی ہوں، مہر میں کچھ نہیں چاہیے مجھے، تم نے جو اسلام قبول کر لیا بھائی یہی میرا مہر ہے۔ سفیان جو روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی نگاہ میں اس سے اچھا مہر پوری تاریخ میں کسی کا نہیں۔ ایک خاتون کے محنت ہیں۔ آپ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے شوہر کے لیے صبر کا مظاہرہ کریں، اپنی زبان کو آلودہ نہ کریں، غضبناک نہ ہو، طیش میں نہ آئیں، غصے میں نہ آئیں، تانا نہ دیں، برا بھلا نہ کہیں، بلکہ دعوت کا کام انتہائی نرمی سے، بڑی محبت سے ہوتا ہے، بڑے پیار سے ہوتا ہے۔ محبت سے اور پیار سے بڑی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں، بڑے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دین کا معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور اپنے شوہر کو نیکی کی طرف، دین کی طرف، تقوی کی طرف لانے کی کوشش کریں، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہماری خواتین، ان کی سہیلیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریوں میں جاتی ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر جاتی ہیں، اور بسا اوقات ایسے ہی ملنے جلنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر میں جانا ہوتا ہے۔ خواتین سے زیادہ منسلک ہوتی ہیں، ان میں آپ اپنی پوزیشن کو نہ بھولیں۔ آپ یہ جان رکھیں کہ اللہ نے آپ کو داعیہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو دین کی دعوت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے آپ سے یہ کام آپ کے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور یہ آپ کا مشن ہے، آپ کا کام ہے، آپ کی تحریک ہے، اور یہ کام آپ کو مرتے مرتے کرنا ہے، موت کی آخری سانس تک، آخری ہچکی تک آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ لہٰذا آپ اپنی پوزیشن کو کبھی نہ بھولیں، اور انتہائی پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی سہیلیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور جہاں پر آپ جائیں وہاں دین کی دعوت دیں، دین کی تبلیغ کریں، اللہ کی توحید بتائیں، نبی کی رسالت کو بتائیں، اللہ کے نبی کی لائی ہوئی حدیثوں کو بتائیں، یعنی قرآن اور سنت کی دعوت آپ پیش کریں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو مواقع دیے ہیں تو آپ دروس کا اہتمام کریں. خواتین میں درس دیں، بیان کریں. ارے صاحب، ہم لوگ دیکھتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، دیکھتے ہیں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو نہ معلوم کون کون سی باتیں بیان کرتی ہیں، کون کون سی فیشن کو پیش کرتی ہیں، کتنی تقریریں کرتی پھرتی ہیں، دنیا کی نہ معلوم کتنی چیزیں کرتی رہتی ہیں. کیا آپ ان خواتین میں نہیں بننا چاہتی ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی؟ دل کے اندر درد پیدا کیجئے. یہ مت سوچئے کہ ہم تقریر کیا کریں گے. کرنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیثیں پیش کرنی ہے، قرآن پاک کی آیتیں آپ کو پڑھ کے سنانی ہے، بس. اور کرنا کیا ہے؟ آپ کو کوئی لچھے دار تقریر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی کہانیاں قصے سنانے کی ضرورت نہیں. آپ کے لیے دل میں درد پیدا کر لینا کافی ہے. یہ دل کا درد الفاظ کی شکل میں زبان سے باہر نکلے گا اور سامنے والے کے دل پر اثر کرے گا. پتہ نہیں کون سی بات کس کے دل پر کب اثر کر جائے. اللہ کے رسول کی پیاری بات خود ہی تاثیر والی ہے، وہ میگنیٹ ہے، لوگ اس کی طرف کھنچ کر آتے ہیں. بس آپ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. مت دیکھیں کہ آپ کی زبان کیسی ہے، آپ بول پاتی ہیں کہ نہیں. آپ کھڑی ہو جائیں بولنے کے لیے. اللہ رب العزت آپ کی زبان سے الفاظ بھی ادا کروائے گا. آپ کی جو ٹوٹی پھوٹی زبان سے بات نکلے گی وہ دل پر اثر کرے گی. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ایک اور ذریعہ ہے، وہ ذریعہ ہے سوشل میڈیا کا، صحافت کا. اگر اللہ نے آپ کو لکھنے کی طاقت بخشی ہے تو آپ خرافات کے مضامین مت لکھیے، دین کے مضامین لکھیے اور اسے نشر کیجیے. چاہے وہ میگزینز میں ہو، مجلات میں ہو، اردو میں ہو یا انگریزی میں ہو یا ہندی میں ہو. فیس بک کی وال پر اس کو نشر کیجیے. اپنا جو واٹس ایپ آپ چلاتی ہیں اس کے اوپر اس کو شیئر کیجیے. آج کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آج ہم واٹس ایپ کے اوپر شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ کے اوپر ادھر سے ادھر فارورڈ کرتے ہیں. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی آیات کو پیش کریں؟ کیا ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو پیش کریں؟ کیا ہم عمدہ تقاریر اور بیانات کو پیش کریں؟ کیا ہم اقتباسات کو پیش کریں جو قرآن اور صحیح حدیث پر مبنی ہو؟ یہ دعوت کا کام ہے. بہت سارے لوگ آپ کو سمجھانے آئیں گے اور کہیں گے صاحب، ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھیے ہم قرآن پاک میں اگر قرآن پاک کو فارورڈ کریں گے تو صحیح نہیں ہوگا. قرآن پاک کی آیت کو لکھنا پھر اس کو ڈیلیٹ کر دینا تو یہ تو گناہ ہو گیا. میں نے کہا شیطان کا دھوکہ ہے یہ. شیطان تم کو روکنا چاہتا ہے. باطل طاقتیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں. لوگ گندے گانے بھیج رہے ہیں، فلمیں بھیج رہے ہیں، مووی کلپس بھیج رہے ہیں، گندی کہانیاں اور گندے جوکس بھیج رہے ہیں. وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تم حق پر ہو اور حق کی چیزیں نہیں پیش کر سکتے. تم قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پیش کرو، تم اللہ کے رسول کی حدیثوں کو پیش کرو. پتہ نہیں کون سی دل کی دنیا بدل جائے، کس کے ذہن اور فکر میں انقلاب آ جائے اور کس کے دل کا تالا کھل جائے. کون کفر اور شرک کی غلاظت سے نکل کر توحید کی امانت میں آ جائے اور سچے اسلام پر عمل کرنے والا بن جائے. لہذا اس سوشل میڈیا کو پوری قوت کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ استعمال کریں. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آپ کے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اے ہمارے رب، اے ہمارے معبود، اے پروردگار، جن لوگوں نے یہ محفل سجائی ہے، جو لوگ یہاں سننے کے لیے آئے ہیں اور جو ہماری مائیں بہنیں سننے کے لیے آئی ہیں، یا اللہ ان پر اپنا رحم فرما دے. یا اللہ ان پر خیر اور برکت کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما دے. یا اللہ اس پوری بستی قرنوج پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے. یا اللہ ہمارے جو بھی بھائی ہیں، جنہوں نے فکر کی ہے، جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ پروگرام منعقد کیا ہے، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اور توفیق عطا فرما. ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ خیر اور برکت کے دہانے کھول دے. یا اللہ یہاں سے دائی نکلیں، دائیات نکلیں، مبلغ نکلیں، مبلغات نکلیں اور دین اسلام کو پیش کرنے والے ہوں، اللہ کی توحید کو اور اس کے رسول کی رسالت کو پیش کرنے والے ہوں. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على محمد واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.